جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ اور نبی بنایا تو ساتھ ہی انہیں کئی عظیم معجزات سے بھی نوازا۔ اللہ کے حکم سے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو ڈھال کر تلواریں اور زرہیں تیار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت بھی نہایت خاص تھی۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور اگلے دن افطار کرتے، اور یہی روزہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و تسبیح کرتے تو آپ کی آواز میں ایسی تاثیر ہوتی کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تنہا عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک دو آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ گھبرا گئے، مگر انہوں نے کہا، ڈریے مت، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، آپ ہمیں انصاف فراہم فرما دیجیے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک دمبا ہے، جبکہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبے ہیں۔ پھر بھی یہ میرا یہی ایک دمبا زبردستی لینا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بات سنے بغیر فوراً فیصلہ سنا دیا۔ تم نے اپنے بھائی سے اس کا ایک دمبا مانگ کر یقیناً اس پر ظلم کیا ہے۔ ابھی یہ الفاظ ہی تھے کہ وہ دونوں آدمی اچانک غائب ہو گئے۔ اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا۔ آپ کو فوراً احساس ہوا کہ فیصلے میں ایک معمولی سی کمی رہ گئی تھی۔ آپ نے دوسرے فریق کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہیں دیا۔ اس احساس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے مقام و مرتبے کو پہلے سے بھی زیادہ بلند فرما دیا۔